بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اچانک میں نے پولیس کی دو گاڑیوں کو ان کے سامنے رکتے دیکھا۔ ایک میں سے بندوقوں والے 4 کانسٹیبل کود کر اترے۔ اس وقت تک رئیس اور کمال بھی قریب پہنچ گئے تھے۔ دوسری گاڑی میں سے اعلیٰ اور ادنیٰ درجے کے 2 افسران اترے۔ فرید نے مجھے روک دیا۔ یہ تو وہی خبیث ہے۔ کون؟ خورشید کیانی؟ میں نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ جو انسپکٹر ہے راؤ انور علی ہے، اسے بخوب جانتا ہوں میں۔ فرید نے کہا تو ٹھہر، یہاں میں دیکھتا ہوں۔ مگر میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ مجھے بھی پکڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ ڈی ایس پی کی شبنم سے گرما گرمی ہو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور انسپکٹر سے کچھ کہا۔ چاروں کانسٹیبل ایک اشارے پر بندوقیں اٹھائے اندر دوڑے۔ شک و شبے کی اب کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میرے لیے چھپنے یا فرار ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ عین وقت پر مجھے اس ریوالور کا خیال آ گیا جو میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے وہ فرید کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اسے اٹھا لے۔ فرید نے ریوالور پر پاؤں رکھ دیا اور میرے سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ پولیس والوں میں سے ایک نے اسے دھکا دیا۔ چل ہٹ پرا، بات دفتر۔ فرید مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا رہا۔ اس نے دھکا دینے والے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں فرید عباسی، ایڈوکیٹ ہوں۔ دوسرے نے صورتحال کو سنبھالا۔ او جی وکیل صاحب، ہم آپ کو نہیں، اس داڑھی والے کو پکڑنے آئے ہیں، آپ ہٹ جاؤ۔ خبردار، میرے موکل کو ہاتھ بھی لگایا تو وارنٹ ہے تمہارے پاس گرفتاری کا؟ فرید عباسی نے دھاڑ کے کہا۔ انسپکٹر راؤ انور علی رونق سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں دکھاتا ہوں وارنٹ وکیل صاحب کو، تم پکڑو اس کو۔ اس نے عادتاً مجھے گالی دی۔ پولیس والے ہر طرف سے مجھے چمٹ گئے۔ میرا مقابلے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ورنہ 2 منٹ میں وہ سب چت پڑے نظر آتے۔ باہر ڈی ایس پی کی صرف شبنم سے بحث چل رہی تھی۔ رئیس اور جیرے بلیڈ کے ساتھ رکشی سڑک پار کر گئی تھی اور ان سے کسی نے کسی طرف نظر نہیں کیا تھا۔ مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پولیس سے نہ الجھیں۔ ڈاکٹر کمال پولیس کے نمودار ہونے سے پہلے ہی ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا تھا۔ غالباً اس کی گاڑی کہیں اور کھڑی تھی۔ یک لخت شبنم غصے میں پلٹی اور تیر کی طرح ہماری طرف آئی۔ سڑک پر بہت سے لوگ اب تجسس سے مجبور ہو کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جس میں بظاہر کسی کی دلچسپی کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ ڈی ایس پی بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ فرید صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ داڑھی والا کون ہے؟ شبنم نے کہا۔ فرید کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ واٹ از دس کیانی صاحب، آپ کسے پکڑنے آئے ہیں؟ اس وارنٹ میں تو کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ بلینک وارنٹ سائن کس نے کیا ہے؟ یہ سوالات تم عدالت میں کرنا مسٹر ایڈوکیٹ، اور اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ باسٹرڈ کون ہے۔ میں جانتا ہوں، اوکے میں جانتا ہوں، لیکن تم کو اس کا نام ولدیت پتہ کچھ معلوم نہیں، اور تم پولیس کی اتنی نفری کے ساتھ آ گئے ہو اسے گرفتار کرنے۔ جس کانسٹیبل نے فرید کو دھکا دیا تھا وہ بولا، سر جی، وکیل صاحب نے ابھی کہا تھا کہ یہ میرا موکل ہے۔ ڈی ایس پی تن سے مسکرایا۔ تم سب سے بڑے ڈرامے باز ہو، اچھے ایکٹر ہو، لیکن میں نے 10 سال پولیس کی نوکری جھک نہیں ماری۔ میرے پاس تم سب کی رپورٹ پوری پڑی ہے، تم سب ملے ہوئے ہو۔ شبنم نے کہا، کیانی صاحب، آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ لا قانونیت بہت مہنگی پڑے گی آپ کو۔ مہنگائی کا زمانہ ہے مس شبنم، سستی کیا چیز ہے۔ وہ مذاق اڑانے کے انداز میں بولا، آپ بہت بڑی توپ ہو صحافت کی، میں جانتا ہوں، لیکن میں کوئی رسک نہیں لے رہا ہوں۔ میں نے صحیح آدمی پکڑا ہے، اپنا نام یہ خود بتائے گا، ولدیت اسے ہم بتائیں گے، پھر یہ بلینک وارنٹ نہیں رہے گا۔ اس نے اشارہ کیا اور پولیس فورس حرکت میں آ گئی۔ فرید سمجھ گیا تھا کہ اس فورس کے سامنے قانون کی کوئی دلیل یا شبنم کی کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوگی۔ مجھے اٹھا کر لے جانے کے قانونی اختیار کا بلینک چیک اس لیے لائے تھے کہ کسی کو میرا نام معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر پیچھے والی گاڑی میں پھینک دیا۔ پولیس کی پکڑ میں آنے سے پہلے میں نے اسے اپنی ہر جیب خالی کر دی تھی۔ مجھے رات کی تاریکی کے علاوہ فرید عباسی کی پناہ حاصل تھی۔ میں نے ہر چیز اس کے پیچھے ایسے گرائی تھی کہ کسی سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بعد میں فرید عباسی نے ریوالور کے ساتھ وہ سب چیزیں اٹھا لی ہوں گی۔ پولیس والوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور اس کی وجہ سے یا ضرورت کیے بغیر مجھے گالیاں دے رہے تھے اور پیروں کی ٹھوکریں مار رہے تھے۔ ان کے نزدیک میں مجرم تھا اور اسی سلوک کا مستحق تھا۔ وہ ہر ملزم کو مجرم سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس بات سے غیر سروکار نہیں رکھتے کہ بعد میں عدالت مجھے سزا دیتی ہے یا باعزت طور پر بری کر دیتی ہے۔ میں کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ گرفتاری کے وقت میرے ساتھ فرید عباسی کے علاوہ شبنم بھی تھی۔ اگر وہ مجھے اکیلے میں پکڑ لیتے جہاں میری گرفتاری کا گواہ کوئی نہ ہوتا تو وہ وارنٹ بھی نہ نکالتے۔ جب تک چاہتے مجھے کسی نامعلوم مقام پر تشدد کا نشانہ بناتے رہتے اور مجھ سے ہر سوال کا جواب اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنے میں ناکام رہتے تو خود مار کے کہیں گاڑ دیتے یا مجھے رب نماز کے حوالے کر دیتے کہ اپنے مجرم کو جو سزا چاہے دے۔ تلاش کرنے والوں کو میدان حشر سے پہلے میں نے کہیں نظر نہیں آنا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وارنٹ کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ ملک رب نواز کے بندے جب فرید عباسی کو پوچھتے ہوئے آئے تھے تو چھوٹی اور تیز مار خان کی جان لینے کے باوجود انہیں صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہاں شبنم کے ساتھ ایک داڑھی والا نظر آیا تھا۔ اس داڑھی والے کو یعنی مجھے ملک رب نواز نے سونی کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ اس وقت جب ہم اس کے بیٹے کو اغوا کر کے لا رہے تھے ملک رب نواز مجھے شبنم کے ڈرائیور کی حیثیت سے بھی جانتا تھا، مگر وہ میرے نام سے ناواقف تھا۔ اسے ہر معاملے میں میرا مرکزی کردار نظر آتا تھا، لیکن میرے ساتھ ایک فرید عباسی جیسا وکیل تھا
تو دوسری شبنم جیسی رپورٹر تھی۔ چنانچہ ڈی ایس پی خورشید کیانی نے اپنا پانسا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے ساری معلومات اکٹھی کر کے اس کھیل کی صورتحال کو سمجھا تھا اور بازی جیتنے کا یقین رکھتے ہوئے پانسا پھینک دیا تھا۔ اس نے جانتے بوجھتے رئیس خان کو جانے دیا تھا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ ملک خدا بخش مندرال کا خاص آدمی ہے، اور جس بیوروکریٹ کے فون پر اسے ایک مجسٹریٹ کے ساتھ ہاسپٹل جا کے چھوٹی کا بیان لینا پڑا تھا، وہ فون بھی رئیس نے ہی کرایا تھا۔ اس نے فرید عباسی کو ایڈوکیٹ کی بیوی رکشی سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور جیرے بلیڈ کو شاید وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ قبرستان سے نکلنے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک ہے جو اتفاق سے ہمارے ساتھ ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے پراذیہ سفر کے بعد، جو میرے لیے آدھے دن کے عذاب سے زیادہ سخت تھا، انہوں نے مجھے گھسیٹ کر اتارا اور تھانے کی روایات کے مطابق استعمال کرنے والے مجھے روایتی کتے کی طرح مارتے ہوئے اندر لے گئے۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہے، مگر اکثر تھانوں میں دستور ایسا ہی ہے کہ گرفتار کر کے لائے جانے والے کو گارڈ آف ڈس آنر پیش کرنے والے اس کار خیر میں بڑے خوش و خضوع سے حصہ لیتے ہیں، اور یہ پوچھے اور جانے بغیر کہ ملزم کون ہے اور کیوں لایا گیا ہے۔ بعض اوقات تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے اور تھانے کے مہمان کو بے لباس کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ دراصل یہ عقوبت گاہ سے تعارف کا مؤثر انداز سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ملزم پر پہلے سے تفتیش کی دہشت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہی سوچ کے آدھا حوصلہ ہار دیتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ رسوا کن اور پرتذلیل استقبال سزا یافتہ مجرم کا جیل میں پہنچنے پر ہوتا ہے۔ میرے کپڑے اس لیے نہیں اتارے گئے کہ قانون کی رائے عامہ کے نمائندے میرے ساتھ تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ فرید عباسی کے ساتھ شبنم بھی تھانے پہنچ چکی ہے۔ رئیس اور جیرے بلیڈ کے ساتھ رکشی اس ٹیکسی میں واپس چلی گئی تھی جو میں نے رات 10 بجے تک کے لیے 1000 میں لی تھی۔ فرید عباسی اور شبنم نے انہیں مطمئن کر کے گھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ رئیس نے عائشہ کلینک کے باہر کھڑی ہوئی پیجارو اٹھا لی۔ شبنم اور فرید اسی میں ڈی ایس پی کی جیپ کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ قدرتی طور پر پولیس کی خواہش تھی کہ مجھے غائب کر دیا جائے، کم سے کم ایک رات یہ معلوم نہ ہو سکے کہ مجھے کس تھانے میں رکھا گیا ہے، لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ مجھے فوری طور پر تھانے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا، اور وہاں وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، مگر میں اب اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ ماہرین نے میرے منہ پر کپڑا ٹھونس کے اور مجھے ننگا کر کے زبردست قسم کی وہ مار لگائی جس کو اپنی زبان میں لیدر کٹ کہتے ہیں، یعنی مخصوص طریقے سے جسم کو یوں کوٹا جاتا ہے کہ آدمی اذیت سے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، مگر نہ اس کے جسم پر کوئی نشان پڑتا ہے اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے رہے کہ میرا نام کیا ہے، جو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ میں اپنا نام چراغ علی اور باپ کا نام باغ علی بتاتا رہا۔ انہوں نے مجھ سے گھر کا پتہ اور کاروبار یا ملازمت کے بارے میں پوچھا۔ یہ پوچھا کہ میں شبنم کو کیسے اور کب سے جانتا ہوں، سونی کہاں ہے جس کے ساتھ مل کر میں نے ملک دل نواز کو گھر سے اغوا کیا تھا۔ یہ سب انہوں نے شرافت کی زبان میں نہیں پوچھا تھا۔ تفتیش کے عمل میں گالی گلوچ اور فاحش کلامی تو گویا نصاب میں شامل ہے۔ میں نے انہیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ تم بے شک مجھے مار ڈالو، مگر مجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں کسی سونی سے واقف نہیں ہوں، میرا کسی شبنم سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا نام چراغ علی ولد باغ علی ہے۔ میں نے ملک رب نواز یا دل نواز کا نام بھی نہیں کبھی سنا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر میں اپنی شناخت کے دیگر حوالے بتا دیتا تو وہ اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کر سکتے تھے کہ میں اپنی بات پر اڑ گیا تھا، کہ اس سے زیادہ وہ میری لاش سے بھی نہیں پوچھ سکتے تھے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں مجھ پر ایسے حربے آزمائے تھے جو اذیت کی انتہا تھے۔ انہوں نے مجھے الیکٹرک شاک دیے جن سے میں تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا، مگر ہوش میں آنے کے بعد میرے ریکارڈ کی سوئی وہیں اٹکی رہی۔ دراصل مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ یہ سلسلہ بہت دیر جاری رہ نہیں سکتا۔ فرید عباسی صبح سے پہلے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر شبنم یقیناً آزاد صاحب کو سب سے پہلے مطلع کر سکتی تھی، پھر اپنے دوسرے جرنلسٹ ساتھیوں سے اثر رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلیٰ پولیس افسران سے اور سیاسی شخصیات سے رابطہ کر سکتی تھی۔ بالآخر میری امید برائی، مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کے ریکنڈیشن کیا گیا۔ ان کے پاس ہر کام کے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔ مالش اور مساج کے بعد چند منٹ میں مجھے گرم پانی میں بھگوئے ہوئے تولیے سے رگڑ کر صاف کیا گیا، کپڑے پہنا کے میرے بال ٹھیک کیے گئے، اور زبردستی میرے حلق میں سیاہ کافی کے ساتھ اسپروفین اتاری گئی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، تفتیش صرف 20 منٹ جاری رہی اور 10 منٹ میں مجھے فٹ فاٹ کر کے ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر ابھی تک شدید نقاہت طاری تھی اور میرا سارا بدن درد سے ایسے ٹوٹ رہا تھا کہ میں سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ 2 سپاہی مجھے سنبھال کے لائے اور انہوں نے مجھے ایک کرسی میں فٹ کر دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر نیچے کیا اور گہری لمبی سانس لینے لگا۔ وہاں تھانہ انچارج کی کرسی پر خورشید کیانی بڑے کرو فخر کے ساتھ مطمئن تھا۔ وہ تقریباً 40 سال کا ایتھلیٹ ٹائی باڈی رکھنے والا گورا چٹا اور خوب روش شخص تھا۔ وہ یقیناً تعلیم یافتہ اور کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور ڈی ایس پی کے عہدے پر اس عمر میں فائز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ اے ایس پی کے عہدے کے لیے منتخب ہوا تھا۔ قدرتی طور پر اس کے انداز میں بیوروکریٹک رونق تھی اور ریت کی جان و مال اور عزت و آبرو پر اختیار کا غرور اپنی جگہ تھا۔ حالات کی اس کروٹ نے ہم سب کو ایک ایسے ڈرامے کا کردار بنا دیا تھا جو ہم مصلحت کی مجبوری میں کر رہے تھے، اور جیسے اسٹیج کے اداکار جانتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھنے والے اسے کھیل ہی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی پولیس جانتی تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ خود ان کے پاس حقیقت جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ سچ اگلوانے کے اپنے پسندیدہ اور مؤثر طریقوں کا استعمال کرنے سے قاصر تھے، تو یہ ان کی مجبوری تھی۔ شبہ میری حالت دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ آدھے گھنٹے میں پولیس کے ڈرائنگ روم میں میری کس قسم کی خاطر مدارت ہوئی ہے۔ صحافت کے پیشے میں اس نے ہر پیشے اور محکمے، ہر ادارے اور کاروبار کو اوپر نیچے اور اندر باہر سے سارے پردے ہٹا کے دیکھا تھا،
اور ظاہر کے پردے میں باطن کی ہر خرابی جو عام آدمی کے نظر سے پوشیدہ تھی اس پر عیاں تھی۔ پولیس کی حد تک فرید عباسی بھی جانتا تھا کہ تھانے میں نچلی سطح سے DIG کے لیول تک کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ شبنم کی آنکھوں میں اس کے دل کا سارا درد ایک شرارہ بن کے چمکا اور پھر اجنبیت کی ترقی میں گم ہو گیا۔ وہ پھر انجان بن گئی کیونکہ DSP بڑے غور سے ہم سب کے جذباتی رد عمل اور تاثرات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ DSP نے فرید کو مخاطب کیا، اچھی طرح سوچ لو وکیل صاحب، اس بندے کو آپ جانتے ہو یا نہیں؟ پہلے تم بتاؤ کہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں۔ فرید نے کہا، تم نے اسے گرفتار کیا ہے تو یقیناً تمہاری معلومات ہوگی کہ اس بارے میں اور اس سے جرم کس بارے میں ہے۔ مجھے چکر مت دو، قبرستان میں تم نے کہا تھا کہ یہ تمہارا موکل ہے، اب تم اس کا نام تک نہیں بتا سکتے، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے پیچھے پیچھے کیوں پریشان ہو ایک اجنبی کے لیے؟ فرید نے کہا، میں ایک وکیل ہوں، کسی کو بھی لا قانونیت کا شکار ہوتے دیکھوں تو اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ خدمت خلق پہلے کبھی کی ہے تم نے؟ میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے سامنے آپ نے ایک آدمی کو قبرستان سے پکڑ لیا جس کا آپ نام بھی نہیں جانتے، اس کے خلاف الزامات کی ایک لمبی فہرست بنا دی، اور الزامات بھی وہ جن میں آپ کی کوشش سے اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں کیا اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ فرید نے انگریزی میں کہا۔ شبنم نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ تو اس شخص کی زبردستی تعلق جوڑنا چاہتے ہیں آپ، جس کا مجھے بھی معلوم نہیں۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے چراغ علی ولد باغ علی، شٹ اپ کس نے کہا تم سے بولنے کو؟ منہ بند رکھو اپنا کتے۔ DSP نے غصے پہ میرے مکہ مارا۔ افسر کی خوشنودی کے لیے تھانہ انچارج نے مجھ پر مکوں کی بارش کر دی۔ میں کرسی سے گر گیا لیکن میں نے اپنا دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسٹاپ آل دس، شبنم نے چلا کے کہا۔ یو اسٹاپ دس گیم مس شبنم۔ DSP دھاڑا، تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے، تم جاؤ، گیٹ آؤٹ بوتھ آف یو۔ فرید عباسی نے چلا کے کہا، ڈونٹ شاٹ آؤٹ می، تم قانونی اختیار سے تجاوز نہیں کر سکتے، یہ تمہارا گھر نہیں پولیس اسٹیشن ہے، اور تمہارا یہ لا قانونیت کا مظاہرہ دیکھنے والے اور بھی آ رہے ہیں، وہ اب تک تمہارے افسران بالا کو بھی فون کر چکے ہوں گے۔ میں کسی الو کے پٹھے کی پرواہ نہیں کرتا، جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں تم جیسے جرنلسٹوں کو اور افسروں کو۔ وہ دھاڑ کے بولا، انسپیکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کا نام چراغ علی ولد باغ علی ہے، ٹھیک ہے، لکھ تو یہی نام، وارنٹ پر اسے لے جاؤ تفتیش کے لیے کسی اور جگہ، کوئی پیچھے آئے تو گولی مار دو اسے جب تک یہ سارا سچ نہ اگل دے۔ اس کو مہمان رکھو 2-4 دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، عدالت سے میں نمٹ لوں گا۔ انسپیکٹر نے سر ہلایا۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں شرافت کی، شرافت سے کون تعاون کرتا ہے؟ DSP نے چٹکی بجائی۔ آپ صحافی صاحبہ ابھی اخبار پریس میں نہیں گیا ہوگا، جاؤ سب جگہ خبر لکھوا دو، میرے اور تھانے کے خلاف دل کھول کے لکھو، اور وکیل صاحب آپ بھی صبح ہائی کورٹ میں حبس بیجا کا کیس کر دو، جس عدالت میں چاہو ہو جاؤ۔ اس وقت جب دو خون آشام اور خون ریز قسم کے تشدد پیشہ ور سادہ کپڑوں میں بھی جلات نظر آنے والے ماتحت مجھے دبوچ کر لے جا رہے تھے، صورتحال تھوڑی سی بدل گئی۔ پہلے ایک موٹر سائیکل پر آنے والے 2 افراد سیدھے اندر گھس آئے، ان میں سے ایک کوئی رپورٹر تھا جسے پولیس والے اچھی طرح جانتے تھے، دوسرا فوٹوگرافر۔ اس کے ساتھ ہی DSP کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی اور فون اٹھا کے باہر نکل گیا۔ شبنم کا مایوسی کی تصویر بن جانے والا چہرہ ایک دم پر امید ہو گیا۔ اور بردار، بڑے وقت پر آ گئے ہو تم یہاں تو ٹیک اٹ ایزی گرل، برادر نے ہاتھ اٹھا کے اور مسکرا کے شفقت اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ اس کے ساتھ آنے والا فوٹوگرافر بھی اسی جیسا تھا، دونوں کے سر کے بال لمبے اور بے ترتیب تھے، موٹر سائیکل پر آنے سے بکھر کے چہرے پر آ رہے تھے، دونوں کی گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں، اور بالوں کے اس جنگل میں ان کے چہرے پہ صاف آنکھیں اور ناک واضح نظر آتے تھے۔ دونوں کے کپڑے بدوضع اور گھٹیا تھے، جینس کی پرانی پتلونیں اور رنگین اسپورٹ شرٹس جن پر بےہودہ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک پر مائیکل جیکسن کی سنگر بہن جینٹ کے مشہور البم کا ٹائٹل پرنٹ تھا، دوسری پر ایک مرد عورت کا سایہ، انہیں یکجان 2 قالب ظاہر کرتا تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا لو برڈ۔ میرا اندازہ فوراً ہی درست ثابت ہو گیا، وہ ایک بہت بڑے اخبار کے کرائم رپورٹر تھے۔ تھانے والے اگر لحاظ کرتے تو صرف کرائم رپورٹرز کا، جس کے تعاون کے بغیر کوئی خبر نہ دوائی جا سکتی ہے، نہ مسخ کی جا سکتی ہے، اسے تھانے والا اپنے بندہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اسی کی ماننی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا نہیں، لیکن یقیناً تھانہ انچارج نے کوئی اشارہ کیا ہوگا کہ لے جانے والوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور آنکھوں میں دھمکی سے واضح کر کے چلے گئے کہ پتر کسی غلط فہمی میں مت پڑ جانا، قربانی کا بکرا آیا ہے تو ذبح بھی ہوگا، آج نہ صحیح کل صحیح۔ انسپیکٹر کے کہے بغیر برادر نے، جس کا اصل نام ابراہیم درانی تھا، چنانچہ ابتدائی حروف میں ملا کے برادر کر دیا گیا، ایک کرسی دیوار کے پاس سے گھسیٹ کے میز کے قریب کر لی۔ اس کے ساتھی فوٹوگرافر نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا، راؤ صاحب چائے منگواؤ فٹافٹ، بڑی دور سے آ رہے ہیں ہم۔ انسپیکٹر نے غالباً DSP کی موجودگی کے بعد اس اظہار بے تکلفی کو پسند نہیں کیا۔ یہ تھانہ ہے، چائے خانہ نہیں۔ برادر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اچھا تو پھر کیا خبریں ہیں؟ سنا ہے کہ کوئی ایسا بندہ پکڑ لیا ہے آج جس کا نہ اپنا نام ہے نہ باپ ہے، پتہ ٹھکانہ کچھ نہیں، اور جرم بڑے بڑے ڈال دیے ہیں اس کے کھاتے میں۔ شبنم نے کہا، یہی ہے وہ بندہ، تھانے دار صاحب سے بڑا خاص بندہ بنا دیا ہے، اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وارنٹ بھی ہے مگر بلینک، ملزم سے پوچھ کے نام ڈالیں گے، فرید عباسی نے طنز سے کہا۔ DSP اندر آیا تو اس کے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے لہجے نے بتا دیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔
اس نے برادر سے ہاتھ ملایا اور سیٹ پر بیٹھ کے بولا، راز صاحب بھائی کچھ چائے وغیرہ منگوائی ہے ان کے لیے یا نہیں؟ انسپیکٹر نے سر ہلایا، بولا تو ہے جی، اور پھر کسی کو آواز دی۔ برادر اور فوٹوگرافر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اب میرے معاملے پر نئے سرے سے بحث شروع ہوئی۔ ڈی ایس پی نے دیکھو یہ سب بیکار ہے، ہم سب ایک دوسرے سے لڑکے اور الزامات عائد کر کے کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کوئی جھوٹ کو سچ یا سچ کو جھوٹ نہیں بنا سکتا۔ ہم جیسے بھی کریں مگر سچ بہرحال معلوم کر لیتے ہیں۔ ہم آف دی ریکارڈ بات کریں گے۔ اوکے، سچ کیا ہے؟ برادر نے میز پر سگریٹ کا پیک اٹھا لیا۔ ہم ان خاتون کے آفس گئے تھے، ابو بکر آساد صاحب کے پاس۔ ہم نے انہیں بتایا کہ مس شبنم اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، ملک رب نواز کے کاروباری اور سیاسی دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، اور یہ بڑا خطرناک کھیل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں نقصان پہنچ جائے۔ صحافی ہونے کا فائدہ ضرور حاصل ہے انہیں، لیکن اس ملک میں جہاں وزیر اعظم تک محفوظ نہیں، کوئی بھی اپنے پریویلیج کو اپنی لائف انشورنس نہیں بنا سکتا۔ یعنی ملک رب نواز قتل کرا سکتا ہے شبنم کو؟ اغوا تو کیا ہے ایک بار۔ برادر نے تلخی سے کہا، کیا وہ جانتا نہیں؟ ایک منٹ پہلے مجھے کہنے دو۔ ڈی ایس پی بولا، آزاد صاحب نے کہا کہ شبنم کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اسے گرفتار کر لو، وارنٹ لے آؤ اور پوچھ لو اس سے کیا پوچھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ رب نواز کو بھی پکڑو۔ میں نے تو کہا کہ آپ شبنم کو بلا لیں تو ہم آپ کے سامنے بات کر لیں گے، مگر انہوں نے ٹال دیا ہمیں کہ میں کہاں سے بلا لوں۔ میں اب اخبار کے دفتر کام آتی ہوں۔ ملک صاحب اور شبنم کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، ہم اس میں فریق نہیں بن سکتے۔ فریق بنے ہو تم رب نواز کے ساتھ ہو، فرید نے کہا۔ سوچے سمجھے بغیر الزام مت لگاؤ وکیل صاحب، ڈی ایس پی برہمی سے بولا۔ میں بات کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ فرید نے کہا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دکھا دیجئے۔ فرید نے کہا، دکھا دوں گا مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ شبنم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ اس دستاویزی شہادت کو کسی عدالت میں غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی نے بے نیازی سے ہاتھ ملایا۔ آج جب ہم دوہرے قتل کی ایک واردات کے سلسلے میں تفتیش کے لیے گئے، ایک سیاسی کارکن رہتا ہے وہاں، رئیس خان، اس کے گھر کا نام بھی رئیس خانہ ہے۔ قتل اسی کے 2 ملازمین کا ہوا تھا۔ وہاں آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا۔ شبنم نے کہا، یہ معلوم نہیں ہوا تھا آپ کو قتل کس کے پوچھنے سے آئے تھے، کس کی گاڑی میں آئے تھے؟ وہ فرید عباسی کو پوچھتے ہوئے آئے تھے، مگر پتہ یہ چلا کہ کسی رئیس خانے میں فرید عباسی کے علاوہ لوگوں نے ایک خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ اب خاتون تو وکیل صاحب کی واقف بھی ہیں، جو پہلے شاہ عالم کی واقف تھیں، مگر پلیز ڈونٹ مائنڈ، ویسے تو یہ تعریف ہے آپ کی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ انڈین فلم سٹار جوہی چاولہ جیسی ہیں، تو قدرتی طور پر کسی اور کا نہیں مس شبنم کا خیال آیا، مجھے بھی اور اپنے راؤ صاحب کو بھی۔ پھر پتہ چلا کہ جوہی چاولہ کے ساتھ جانی لیمور بھی ہے، پھول کے ساتھ کانٹا۔ آپ کامیڈین بننے کی کوشش مت کریں، شبنم کہا۔ سوری، لوگوں نے اس داڑھی والے کا حلیہ بتایا تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں اسے جانتی نہیں، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ اس داڑھی والے کو آپ نے ملک رب نواز کے سامنے اپنا ڈرائیور کہا تھا؟ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ شبنم اپنی بات پر اڑی رہی، یہ غلط ہے، ابھی ہم ملک رب نواز کو بلا لیتے ہیں، ان کی شناخت کے بعد شک کی کون سی گنجائش رہ جائے گی؟ یہ داڑھی والا ایک دہشت گرد قسم کی لڑکی سمینہ عرف سونی کے ساتھ ملک رب نواز کے گھر میں گھسا اور اسلحے کے بل پر بیڈ روم میں سے اس کے بیٹے دل نواز کو اغوا کر کے لے گیا۔ ملک صاحب کے گھر کا بچہ بھی اسے پہچان سکتا ہے، بس بات اتنی ہے کہ کوئی نام نہیں جانتا تھا اس کا، وہ ہم پوچھ لیں گے۔ فرید نے کہا، یہ کہیں کہ زبردستی اس سے اعتراف جرم کرا لیں، اگر یہ سچا ہے تو بتا دیں یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ڈی ایس پی نے کہا، یہ قبرستان میں کیا کر رہا تھا، ورنہ ہم اپنے طریقے سے پوچھیں گے، صبح تک یہ سب کچھ بتا دے گا۔ ڈی ایس پی کے دلائل نے برادر کو قائل کر دیا تھا۔ فرید عباسی اور شبنم کا کیس کمزور پڑنے لگا تھا۔ یار تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم کون ہو؟ بعد میں جب بتاؤ گے، 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے۔ میں نے کہا، میں چراغ علی ولد باغ علی ہوں۔ برادر نے کہا، شناختی کارڈ بنا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، ابھی نہیں۔ اس شہر میں کوئی ہے جو تمہیں شناخت کر سکے، جو کہہ سکے کہ پولیس نے تمہیں بے گناہ پکڑ لیا ہے؟ تم شریف آدمی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے اور میرے لیے اپنے موقف پر قائم رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس کے سامنے بیک وقت شبنم، رئیس خان، رکشی اور فرید عباسی سے کسی قسم کے تعلق کو تسلیم نہ کرنا ایسا ہی تھا جیسے میں یہ بات ماننے سے انکار کر دوں کہ دن کے اجالے کا سورج کی روشنی سے تعلق ہے۔ میں ہر جگہ ان کے ساتھ رہتا ہوں، آتے جاتے مجھے نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ پولیس کے پاس ایسے گواہوں کی کمی نہ تھی جو حلف اٹھا کے کہہ سکتے تھے کہ میں رب نواز کے خلاف سارے معاملات میں براہ راست ملوث تھا۔ شبنم کا مجھ سے لاتعلقی کا اظہار اور میرا سب سے ناآشنائی کا دعویٰ ایک ایسی غلطی تھی جسے نبھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نے سوچے سمجھے بغیر جھوٹ بول کے جان چھڑانے کی احمقانہ کوشش کی تھی جسے نبھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نے سوچے سمجھے بغیر جھوٹ بول کے جان چھڑانے کی احمقانہ کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں آپ میرے ساتھ ہی پھنس گئے تھے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10 اور 10 کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے کا سلسلہ ایک دلدل بن گیا تھا جس میں ہم دھنستے چلے جا رہے تھے۔ میری سمجھ میں اس مشکل کے 2 ہی حل آتے تھے، ایک یہ کہ میں اپنی شناخت کے معتبر حوالے پیش کر کے ثابت کر دوں کہ سچ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، دوسرا یہ کہ میں اس جھوٹ پر ڈٹا رہوں اور پولیس کو موقع دوں کہ وہ مجھ سے ہی سچ اگلوا لے۔ مجھے دوسرا حل آسان لگا، جس میں صرف ثابت کرنے کے لیے میں چراغ علی ولد باغ علی ہوں، کسی کو بلانا بالکل ضروری نہیں تھا اور میں اپنی مدد آپ کے اصول پر سارا قضیہ ہی ختم کر دوں۔ برادر نے کہا، دیکھو ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، بلکہ بلوا لیے گئے ہیں۔ پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن یہ عطا پتہ چلے گا کہ تم کون ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، دیکھو جی، الزام مجھ پر پولیس نے لگائے ہیں، اگر میں نے جرم کیے ہیں تو مجھے سزا بھی ہو جائے گی،
فیصلہ کرنا تو عدالت کا کام ہے۔ میں نے اپنا نام بتا دیا اور میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ مشکل نہ پڑیں۔ کون دوسرے لوگ؟ ڈی ایس پی بولا۔ میرے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے۔ پولیس کو تو کسی نہ کسی کو نہیں چھوڑتی، وہ پہنچ جائیں گے میرے گھر، سب کو اٹھا لائیں گے۔ برادر نے کہا، نہیں تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پولیس ان سے تفتیش ضرور کرے گی، لیکن یہ سوال جواب تک محدود رہے گی، ان کا صرف بیان لیا جائے گا۔ میں نے کہا، جی رہنے دو، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ پولیس گھر میں گھس کے سب کی ایسی کی تیسی کر دے گی۔ یہ باپ کے سامنے بیٹی کو بے آبرو کر دیتے ہیں، بیٹے کے سامنے ماں کی عزت لوٹ سکتے ہیں، وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ شٹ اپ! ڈی ایس پی دھاڑا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے میں ان کو بچاؤں گا۔ ان کے محلے اور خاندان میں عزت ہے، میری وجہ سے وہ سب کی نظر میں ذلیل کیوں ہوں؟ اگر کوئی جرم میں نے کیا ہے تو اس کی سزا میرے بیوی بچوں کو کیوں ملے؟ ٹھیک ہے، مجھے جیل میں ڈال دیں، ساری عمر کے لیے پھانسی پر لٹکا دیں، میں ہر جرم کا اعتراف کر سکتا ہوں، یہ لوگ کرا لیں گے، لیکن میں چراغ علی والد باغ علی ہوں تو یہی رہوں گا۔ اس نام سے جیل میں رہوں، اس نام سے پھانسی پر چڑھ جاؤں گا، مگر کسی سے اپنے تعلق کے بارے میں میری زبان بند رہے گی۔ یہ لوگ جتنا چاہیں تشدد کر لیں، مار ڈالیں مجھے، مگر میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ڈی ایس پی نے کہا، ہم دیکھیں گے، ہمارے پاس تو پتھر بولنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، آزما لینا ڈی ایس پی صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ میں کہیں کام بھی کرتا ہوں، روزگار کے سلسلے میں بہت لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا گھر، گاؤں، شہر سب ہیں، عزیز رشتہ دار، دوست ہیں، مگر تم تلاش کر سکتے ہو تو کر لو۔ انسپکٹر راؤ انور علی نے ایک بار پھر مجھ پر چڑھائی کی۔ بھونکتا جا رہا ہے کتے کی اولاد، ہم تیری ایک تصویر شائع کریں گے تو آنے والے خود ہی آ جائیں گے تجھے پہچان کے۔ میں نے کہا، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ میری حکمت عملی میں تبدیلی نے فرید عباسی اور شبنم کو کچھ حیران کیا تھا، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پائے تھے۔ مجھے وہ موقع نہیں ملا تھا کہ ان کو آنکھ مار کے یہ بتا سکتا کہ یہ سب میں ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا ہوں۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا، میری عقل پر بھروسہ تھا، اور قوت فیصلہ پر بھروسہ تھا، خطرات سے اور مسائل سے میں نمٹنے کی صلاحیت پر بھروسہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ میرے لیے پریشان تھے اور دکھی تھے۔ صورتحال پیچیدہ اور ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ چائے ختم کر کے ڈی ایس پی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی سگریٹ جلانے سے پہلے برادر کو پیش کی۔ یو سی دورانی صاحب اور مس شبنم فاروقی، یہ بندہ بڑا ٹیڑھا ہے، یا خود کو ٹیڑھا سمجھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں اس کی مدد کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ گفتگو ابھی تک آف دی ریکارڈ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اسے بلا وجہ نہیں پکڑا، بہت سے جرائم میں اس کا ملوث ہونا صاف نظر آتا ہے۔ مثلا یہ ایک لڑکی سونی کے ساتھ مل کر ملک رب نواز کے گھر گیا تھا، اور سونی کا باقاعدہ ریکارڈ ہے، وہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شامل تھی۔ انہوں نے رب نواز کے بیٹے کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا، اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ شبنم کو رہا کروانے کے لیے جسے رب نواز نے اغوا کر لیا تھا۔ برادر بولا، اس کا ثبوت کوئی نہیں، لیکن فرض کر لیں ایسا ہوا تھا، تب بھی اس بندے کا جرم تو اپنی جگہ رہا۔ یہ بندہ مس شبنم اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ، جن میں سونی بھی شامل ہے، ملک رب نواز کے پولٹری فارم پہ پہنچا، جہاں 2 قتل ہوئے۔ ان کا کیس الگ ہے، لیکن اس پر بس نہیں۔ ڈی ایس پی نے اپنی بات جاری رکھی، یہ بندہ اس بس میں بھی موجود تھا جو کوئٹہ جاتے ہوئے ہائی جیک کی گئی، اور جیسا کہ میں نے سنا ہے یہ آپ کے ساتھ تھا مس شبنم۔ اس بس کو سونی نے آگ لگا دی تھی۔ شبنم نے بڑے اعتماد سے اسے جھٹلا دیا، یہ سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ مس شبنم، پھر وہ داڑھی والا کون ہے جو آپ کے ساتھ اکثر دیکھا جاتا ہے؟ شبنم نے کہا، کچھ عرصے ایک ڈرائیور تھا میرے پاس، اس کا حلیہ کچھ ملتا جلتا چراغلی سے ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، نوکری چھوڑ کے چلا گیا۔ شبنم بولی، مس شبنم، کیا آپ جیسی سمجھدار اور تعلیم یافتہ عورت بغیر کسی حوالے کے ایک شوفر کو ملازم رکھ سکتی ہیں؟ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ اسے ایک جاننے والے نے بھیجا تھا، اس جاننے والے کا انتقال ہو گیا۔ ڈی ایس پی مسکرانے لگا، مس شبنم، آپ ایسی باتوں سے خود اپنی پوزیشن کو کتنا مشکوک بنا رہی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ضمانت قبل از وقت گرفتاری کرا لیں، بیان تو ہم آپ کا بھی لیں گے، مگر ابھی مسئلہ ہے اس بندے کا جو خود کو چراغ علی ولد باغ علی بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وارنٹ میں یہی نام لکھ دیتے ہیں، نام کو کوئی مسئلہ نہیں، غلط ہوگا تو معلوم ہو جائے گا اور عدالت کو یہ خود بتائے گا کہ اس نے جاننے بوجھتے ایسا کیوں کیا تھا۔ ہم رئیس خان سے بھی پوچھیں گے کہ رئیس خانے میں جو لوگ رہتے ہیں کیا ان میں چراغ علی بھی تھا، یا کیا مس شبنم فاروقی بھی وہاں رہتی تھی؟ برادر نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ شبنم، تم تو خود بچاؤ مزید بدنامی سے، یہ تم کس چکر میں پڑ گئی ہو صحافت چھوڑ کے؟ برادر، نہ میں نے صحافت چھوڑی اور نہ میں ڈرتی ہوں ایسی بدنامی سے، میں کبھی نیک نام نہیں تھی۔ ملک رب نواز جیسے لوگوں کی نظر میں شبنم نے برہمی سے کہا، میں اپنے دفاع کر سکتی ہوں۔ ڈی ایس پی اپنی کامیابی سے بہت مطمئن تھا۔ ہم اس یقین کے ساتھ قبرستان گئے تھے کہ وہاں مس شبنم ہوں گی اور یہ بھی ملے گا۔ یو سی، ہمارا اندازہ کتنا صحیح تھا۔ اب یہ وکیل صاحب بھی بتائیں مجھے کہ آخر چراغ علی ان کا موکل کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں ایسے بندے کی وکالت پر آمادہ ہیں جو فرید نے اس کی بات کاٹ دی؟ کیا میں اپنی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کروا لوں؟ کیانی ہنسنے لگا، وہ آپ کرا لینا اگر ضرورت پڑے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، قانون کا سمجھتے ہیں آپ۔ میں نے کہا، وکیل صاحب آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، اور آپ بھی مس شبنم اس چکر میں مت پڑیں، آپ لوگ جائیں۔ شبنم خود پر بہت کنٹرول کر رہی تھی، مگر خوف اور الجھن کے آثار اس کی آنکھوں سے آیا تھے۔ ظاہر ہے اس کی جذباتی کیفیت کو فرید کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن فرید خود اپسیٹ تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہی تھا کہ مجھ سے کہیں علیحدگی میں بات کرتا۔ ایک موکل کے ساتھ مشورے کا قانونی اختیار ہر وکیل کو حاصل رہتا ہے،
یہ الگ بات ہے کہ تھانے میں کوئی قانون نہیں ہوتا اور کسی کا اختیار نہیں چلتا سوائے تھانے دار کے۔ اب تو فرید نے مجھ سے باقاعدہ وکالت نامے پر دستخط بھی حاصل نہیں کرائے تھے۔ اس کے باوجود وہ چاہتا تھا تو شاید ڈی ایس پی اسے فراغ دلانا رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی اجازت دے دیتا، مگر میری بات نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ تھینک یو جینٹل مین اینڈ لیڈی۔ ڈی ایس پی اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اب آپ لوگ جا کے سوچیں گے کہ یہاں آپ نے کتنا وقت برباد کیا۔ ہمارا وقت تو خیر ہوتا ہی ضائع کرنے کے لیے ہے، تم بھی چھوڑو سارے چکر۔ برادر نے شبنم کو مشورہ دیا۔ اس ٹیڑھی چال والی دنیا کو میں یا تم سیدھا چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ شبنم نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے برادر، دیکھو یہ کوئی تمہاری پرسنل پرابلم نہیں ہے، اب کام کرو۔ وہ اپنے ساتھی فوٹوگرافر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے یہ مشورہ ان حالات میں، ڈی ایس پی بولا، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ کی پوزیشن محفوظ ہے، لیکن اسے محفوظ رکھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ صحافی صرف صحافت کرے تو ٹھیک۔ شبنم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اپنا برا بھلا بھی سمجھتی ہوں سر، اور آپ کا برا بھلا بھی جانتی ہوں، مجھے یہ نصیحت کا ٹوکرا مت دیں تحفے میں۔ وہ فرید کے ساتھ باہر چلی گئی۔ برادر نے مسکرا کے انسپکٹر سے اور پھر ڈی ایس پی سے ہاتھ ملایا۔ ذرا خیال رکھنا اس کا، یہ لڑکی ایسی ہی سر پھری ہے شروع سے، ایڈونچر اس کی نیچر میں ہے۔ آئی نو، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر برادر اس کو بتاؤ کہ اس ملک میں صحافت کر رہی ہیں جہاں محبت کرنے بھی عورت کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ کرنا چاہتی ہے ایڈونچر ملک رب نواز کے ساتھ۔ انسپکٹر نے ایک بڑی فحش بات کی۔ ایک رات کے ایڈونچر میں پتہ جل جائے گا اپنی اوقات کا۔ قسمت اچھی تھی کہ بچ گئی تھی۔ ایک بات بتاؤ برادر، ڈی ایس پی بولا، اس کا چکر کیا ہے آج کل، یہ کیا کر رہی ہے؟ صحیح تو مجھے بھی علم نہیں، اس کا رابطہ ہو گیا کچھ ایسے لوگوں سے جو مال ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ ڈی ایس پی نے کہا، سنا ہے میں نے بھی، یقین نہیں آتا کیونکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے یار، ایسی ویسی کیا، پیسہ آئے سیلاب کی طرح تو یہ اصول پرستی وغیرہ سب تنکے کی طرح بہہ جاتی ہے۔ انسپکٹر بولا، یہ تو ہے، برادر نے کہا اور باہر نکل گیا۔ سب کے جاتے ہی تھانہ صرف تھانہ رہ گیا تھا اور میں صرف مجرم۔ ایک مکہ مار کے راؤ انور علی نے مجھے نیچے گرا دیا۔ اس کے نزدیک میرا کرسی پر بیٹھے رہنا بہت بڑی گستاخی تھی۔ اس نے پچھلے 1 گھنٹے کی کوف دور کرنے کے لیے میز پر سے وہ بید اٹھا لی جس کے ایک نسبتاً موٹے کنارے پر چاندی کی مٹھ کسی تھی اور آخری پتلے حصے پر چاندی چمک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری کھال ادھیڑتا، ڈی ایس پی نے اسے روک لیا۔ 1 منٹ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر راؤ انور علی کو بادل ناخواستہ باہر جانا پڑا۔ وہ چھڑی میز پر پھینک گیا۔ آپ بتا جانا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ خورشید کیانی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ کچھ دیر مجھے نظروں میں تولتا رہا۔ پہلے کبھی پکڑے گئے ہو تم کسی جرم میں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ یعنی تھانے میں سہاگرات ہوگی آج تمہاری جو تمہاری حمایت پر آمادہ تھے، ایک ہیومن رائٹس کا دعوے دار اور ایک صحافت کی علم بردار، وہ تو گئے اور شاید لوٹ کر نہ آئیں۔ اب تم کیا کرو گے؟ جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، مجھے ماریں یا چھوڑ دیں۔ وہ بولا، راؤ بہت حرامی ہے، تفتیش میں 4 بندے مار چکا ہے مگر کہتا ہے 7 خون معاف ہے مجھے۔ جو مرنے سے بچ گئے ہیں وہ لنگڑے لولے اندھے یا نامرد ہو گئے ہیں، کسی کا اثر رسوخ انہیں بچا نہیں سکا، اور اس کیس میں رب نواز ہی پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اگر ایسے ہی مرنا لکھا ہے نصیب میں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ تم کون ہو تو میں رب نواز کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے، کوئی اور ہے جو دھوکے میں پکڑا گیا۔ تم واقعی نہیں جانتے اس کنجری کو جس کا نام شبنم ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ خورشید کیانی کچھ تذبذب کا شکار ہوا کہ میں وہی داڑھی والا ہوں جو شبنم کا ڈرائیور تھا یا کوئی اور؟ شبنم کا کہنا تھا کہ ڈرائیور اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ غلطی پولیس سے بھی ہو سکتی تھی اور خود ملک رب نواز کے سمجھنے میں بھی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کے سوال کرتا رہا اور یقین دلاتا رہا کہ سچ بولنے کی صورت میں میرے لیے تفتیش کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، ورنہ میرے جیسے لاوارث آدمی کو پولیس بالآخر مار کے کہیں گاڑ دے گی۔ میرے گھر والوں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں گیا۔ مجھے اپنی شناخت چھپانی نہیں چاہیے۔ اس نے یہ بھی پوچھ لیا کہ میں فرید عباسی کو نہیں جانتا تو وہ کیوں میری وکالت کے لیے اتنا زیادہ مستعد و بے چین ہے کہ قبرستان سے پولیس کا تعاقب کرتا ہوا تھانے آیا اور یہاں زبردستی خود کو میرا وکیل کہتا رہا۔ اس کا کیا انٹرسٹ تھا؟ پھر شبنم نے میرے لیے فون کیوں کروائے؟ خورشید کیانی نے تسلیم کیا کہ ابھی اس کو ایس پی نے فون کر کے پوچھا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن اس نے ایس ایس پی کو صاحب کو مطمئن کر دیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ضابطے قاعدے اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں نے اسے ہر بات کا ایک ہی جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم فرید عباسی میرے ساتھ کیوں آیا اور شبنم میں میری حمایت کیوں تھی۔ بالآخر اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ اپنے عہدے کا وقار بھول کے مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی زبان سے گالیوں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ ان میں سے کچھ بڑی سفیسٹیکیٹڈ قسم کی اور انگریزی میں تھیں، لیکن بیشتر پولیس کی قومی زبان میں تھیں۔ یو بلڈی سوائن، بکواس کر رہا ہے، اتنی دیر سے میرے سامنے بھونکتا جا رہا ہے، کیا ہے تو؟ میں تیری یہ کر کے وہ کر دوں گا، تو کیا مجھے سمجھتا ہے؟ وہ وکیل اور وہ جرنلسٹ کی وہ جانتے نہیں کہ خورشید کیانی کیا چیز ہے؟ سب کی وہ تیرے ساتھی نہیں تو تم سب قبرستان میں ایک ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو وہاں گیا تھا؟ میں اس کی ساری بکواس اور مار برداشت کرتا رہا کیونکہ میرے پلان پر عمل درآمد کے لیے وہ جگہ قطعی نامناسب تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد از جلد مجھے اس تھانے سے کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیں گے جہاں کسی وکیل یا صحافی کی مداخلت کا امکان ہی نہ ہو۔ 2-4 دن تو عدالتی کارروائی کو اور افسران بالا کے امکانات کو ٹال کے بھی گزارا جا سکتے ہیں۔ ایک معمولی ایس پی ایس ایچ او عدالت عالیہ کے طلب کرنے حاضر نہیں ہوتا اور سمن کو ذرا اہمیت نہیں دیتا،
جب قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت وارنٹ کی نوبت آ جائے تو افسران بلا بھی کہتے ہیں کہ بس اب ایک بار حاضری دے کر عدالت میں بھی کچھ بھی کہہ دو، غیر مشروط معافی مانگ لو اور بات ختم۔ 6 مہینے سال کی چھٹی بندہ غائب ہو جاتا ہے اور عدالت عالیہ مختلف ایجنسیوں کے نمائندے حلف نامے داخل کرتے رہتے ہیں کہ بندہ ہماری تحویل میں نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سے اٹارنی جنرل تک، یہاں تک کہ سیکرٹری داخلہ اور وزیر داخلہ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کے اپنے ذاتی ٹارچر سیل اور قید خانے میں وہ مجھے کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں، پھر سارا پریس دہائی دیتا رہے اور بڑے بڑے وکیل عدالتوں میں صرف درخواست لگاتے پھریں۔ خود افسران بالا اپنی اتھارٹی پر کسی کا روب پسند نہیں کرتے اور کسی عدالت کا اختیار نہیں مانتے۔ چنانچہ ماتحتوں کو شے ملتی ہے کہ ہمارے بیانات پر مت جاؤ، ہم جو پریس اور پبلک کے سامنے کہیں گے وہ سیاسی بیان ہوگا، تو اپنا کام کرو بے فکری سے۔ یہ ملک پولیس اسٹیٹ ہے اور رہے گی۔ افسر اعلیٰ کی چیخ و پکار پر تو بہت نچلے درجے کے ماتحت فوراً نمودار ہو گئے۔ انہوں نے خاموشی سے ڈائریکٹ آنے والے افسر کا طریقہ تفتیش کا جائزہ لیا، پھر ایک نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی۔ سر جی آپ کی زحمت کرتے ہیں، ہم سے فرمائیں۔ کیانی کے غصے اور مشقت کے بعد سانس پھول گیا۔ لے جاؤ اسے، مگر یہاں نہیں رکھنا۔ انچارج صاحب کو بولو کہ اس سے اپنی جگہ پر تفتیش کرنی ہے۔ یس سر۔ ان میں سے ایک نے مجھے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ ادھر آ جائیں گے اس کے حمایتی؟ آپ کوئی بھی آ جائے، کہہ دو کہ اس بندے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، فون کر کے کوئی ٹرخاؤ دو، ہم نے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ جیسا حکم جناب علی۔ اور دیکھو مجھے بتا دینا کہ اسے کہاں رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک رب نواز صاحب اس سے خود پوچھنا چاہیں۔ اب میں تھانے والوں کے رحم و کرم پر تھا۔ عام آدمی کے لیے ڈی ایس پی کا فرمان ایک دہشت ناک اور لرزہ خیز حکم تھا، اجازت نامہ تھا کہ اب وہ بلا روک ٹوک سارے اندیشوں سے بے نیاز ہو کے مجھ پر مشق و ستم کے سارے ارمان نکال سکتے تھے۔ انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن میں نے سب سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اور یہ سب کچھ میری توقعات اور پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں میری رخصتی کی انتظامات قطعی شکل دی گئی۔ یہ طے ہوا کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا، حفاظتی دستے میں کون شامل ہوگا۔ یہ کسی سینئر سرجن کے خصوصی آپریشن کی طرح کی تیاری ہوتی ہے کہ آپریشن تھیٹر کون سا ہوگا اور وہاں سرجری میں جونیئر ڈاکٹر کون ہوں گے، نرس اور ہیلپر کسے رکھا جائے گا۔ بالآخر ایک ٹیکسی لائے گی اور مجھے ہتھ کڑی لگا کے 2 سپاہیوں یوں باہر لائے گے کہ ہتھ کڑی کی فولادی زنجیر کا دوسرا سرا ایک کی بیلٹ کے ساتھ منسلک تھا اور دوسرا مجھ سے 2 قدم پیچھے اسلحہ اٹھائے مجھے گولی مارنے کے لیے کسی بہانے کا منتظر نظر آتا تھا۔ بیکار میں ایک ٹیکسی ہی پکڑی گئی تھی۔ مجھے اس کی پچھلی سیٹ پہ بٹھانے کے بعد دونوں محافظ دائیں بائیں دروازوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تیسرا جو تفتیش کا ماہر تھا بعد میں نمودار ہوا اور آگے بیٹھ گیا۔ بلحاظ عہدہ 2-3 کمیٹی والا حوالدار تھا جس کے پروموشن آرڈر جاری ہونے والے تھے، چنانچہ وہ کسی تھانے دار کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ یہ انکشاف اس نے دوران سفر اپنے ماتحتوں کو امپریس کرنے کے لیے کیا۔ ٹیکسی چلی تو ایک کانسٹیبل نے ڈرائیور سے کہا، اوے سگریٹ نکال۔ ڈرائیور نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ آگے تریف رکھنے والے مستقبل کے تھانے دار نے اسے عاقلانہ مشورہ دیا، تو یار گڈی سائیڈ میں لگا کے ایک ڈبی لے لو۔ بندہ آپ بے شک روٹی بھی نہ کھائے مگر خاطر تواضع تو کرتا ہے مہمان کی۔ ٹیکسی والا عقل مند تھا، وہ اشارہ سمجھ گیا۔ خون کے گھونٹ پی کے اس نے ٹیکسی روکی اور سگریٹ لینے اتر گیا۔ میں صورت سے انتہائی سنگین اور مظلوم ہی نہیں، بے وقوف اور بزدل نظر آنے کی کوشش بھی کر رہا تھا تاکہ میرے محافظ ایزی رہیں۔ ٹیکسی کا رک جانا بھی میرے حق میں نیک کا فائل ثابت ہوا۔ اب کسی جدوجہد کے نتیجے میں حادثہ ہونے کا امکان بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے سر جھکائے ہوئے کن اکھیوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ سگریٹ کی فرمائش کرنے والا کچھ فاصلے پر پان سگریٹ کی دکان پر کھڑے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوسرے کو اپنا پہلا شکار منتخب کیا۔ وقت بہت کم تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو سگریٹ کا پیکٹ لیتے دیکھا۔ اسے قیمت ادا کرنے اور باقی رقم واپس لے کر ٹیکسی تک آنے میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے۔ میرا ہتھ کڑی میں بندھے ہوئے ہاتھ الٹے تو زنجیر کھٹکی۔ کانسٹیبل کو میری طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ زنجیر سمیت میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل گئی تھیں۔ یہ زبردست فولادی مکہ کانسٹیبل کے چہرے پر بھرپور قوت کے ساتھ پڑا۔ شاید اس کی ضرب سے کانسٹیبل کے دانت اور جبڑوں کی ہڈیاں اور ناک سب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اچھل کے پیچھے گیا اور ایک چیخ کے ساتھ آگے آ گیا، مگر اس وقت تک دوسرے کانسٹیبل کو نشانہ بنا چکا تھا۔ بدقسمتی اس کا سر کھڑکی میں تھا۔ اس کی گردن فریم کے نچلے حصے پر لگی اور سر پیچھے سے ٹکرا گیا، جس نے ایک بھیانک آواز نکالی۔ اس وقت تک پہلا بھی ہاتھوں میں چہرہ تھام کے بلبلانے لگا اور مستقبل کا تھانے دار خطرے کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ میں نے اس کی گردن کو زنجیر کے حلقے میں لے کر دبا لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا جسم سیٹ سے اوپر اٹھا کر بل کھانے لگا۔ میرا دایاں ہاتھ سر کو مضحکہ خیز طریقے سے کھڑکی میں رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ سریا گردن کی چوٹ نے اسے ہوش سے بیگانہ کر کے دیکھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مر گیا ہو، لیکن تصدیق میرے لیے غیر اہم تھی۔ جو کانسٹیبل ہوش میں تھا اس کی گن بھی نیچے گر گئی تھی اور میں نے اس پر ایک پاؤں رکھ دیا تھا۔ وہ میری گرفت میں پھڑکنے اور کرانے والا مستقبل کا تھانے دار کوشش کرتا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ اپنی جیب میں موجود ریوالور تک پہنچ جائے، مگر اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ وہ ٹانگیں ڈیش بورڈ کے نیچے کی خالی جگہ میں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، اگر تو نے وہی نہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں تو تیری یہ گردن ٹوٹ جائے گی۔ اچھا وہ ہانپ کے بولا۔ میں نے نہتے مجرموں کو کانسٹیبل کو ٹیکسی کے دروازے سے لگا کے دبا دیا اور تقریباً اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے قریب آ کے اچانک ایک بالکل بدلا ہوا منظر دیکھا تو بیٹھتے بیٹھے رک گیا۔ وہ میرے لیے بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا۔
اگر اس وقت ٹیکسی ڈرائیور پولیس کی مدد کے لیے لوگوں کی متوجہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا تو میری ناکامی یقینی ہو جاتی۔ میرے خلاف فرد جرم میں پولیس پارٹی پر حملے اور اقدام قتل کا جرم شامل ہونے کے بعد شاید مجھے جائے واردات پر پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے، جو یقیناً پہلے ہی پولیس سے خوش نہیں تھا، پولیس کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر سے کمائی کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر پولیس نے ٹیکسی کو پکڑ لیا اور جتنی رقم اس کی جیب میں تھی وہ بھی زبردستی سگریٹ منگوانے پر خرچ کر دی تھی۔ وہ پولیس کے ساتھ یہ نیکی کیوں کرتا؟ اس نے یہ ظاہر کیا جیسے کچھ نہیں دیکھا اور سیدھا آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے مستقبل کے تھانے دار سے کہا، اسے کہو گاڑی چلائے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گھبراہٹ میں کہا، چلاتا ہوں۔ تم تھانے دار صاحب کی گردن کیوں توڑ رہے ہو؟ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کی تشویش کس حد تک جینون تھی۔ جب اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے آنکھ ماری تو مجھے اندازہ ہوا کہ پولیس کی یہ درگت دیکھ کے اس سے دلی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ عوام کی اکثریت پولیس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے کیونکہ پولیس کا رویہ کسی کے ساتھ دوستانہ نہیں ہوتا۔ بیچارے عوام بے بس ہیں، وہ پولیس کے ساتھ در جواب الغزل کے جیسا کو تیسا والا سلوک نہیں کر سکتے، لیکن موقع ملے تو وہ اپنے جذبات کا ایسے اظہار کرتے ہیں۔ تقریباً 1 فرلانگ دور آ کے میں نے کہا، ٹیکسی روک لو۔ ڈرائیور نے تعمیل کی، اور یار دیکھو، خیال تھے تھانے دار صاحب کا قتل نہ ہو جائے تمہارے ہاتھوں، تم مارے جاؤ گے۔ میں نے گالی دے کر کہا، بکواس بند کر، چابی نکال اس کی جیب سے۔ ڈرائیور نے کچھ تذبذب کا اداکاری کی، تم ایک مجرم ہو، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ مدد کے بچے، میں نے دھاڑ کر کہا، کیا میں توڑ دوں اس کی گردن؟ تو اسے مروانا چاہتا ہے؟ نہیں، تم تو بھاگ جاؤ گے، میں پکڑا جاؤں گا قتل کے الزام میں۔ میں چابی نکالتا ہوں۔ اس نے بے بس حوالدار کی وردی کی جیب کنگالتے ہوئے کہا، خدا کے لیے کسی کی جان مت لو، میں اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ میں دیکھی تو میرا دل خوشی سے اچھلا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے زیر لب کہا، میرے مولا کی یہ بیگ یار، اور چابی کو ہتھ کڑی کے تالے میں گھما دیا۔ ایک دم میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ میں نے چیخنے چلاتے میرے نیچے سے نکلنے کی کوشش کرتے پولیس کانسٹیبل کو ذرا سی دیر کے لیے آزاد کیا۔ وہ سخت اذیت میں تھا، خود اس کی ناک سے دھارے کی شکل میں بہہ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں سے ٹپک رہا تھا۔ میں نے مستقبل کے تھانے دار کو ایک بازو کی گرفت میں رکھا اور کانسٹیبل کو صحیح جگہ پر ایک ہاتھ مار کے خاموش کر دیا۔ وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں ڈھیلا پڑ گیا۔ میرے بائیں ہاتھ والا پہلے ہی چپ تھا، اب اس کی سر کھڑکی سے نکل کے سیٹ سے ٹک گیا تھا۔ ٹیکسی کے آگے بڑھو، میں نے حکم دیا، اور ڈرائیور نے بظاہر مجبوراً مگر در حقیقت خوشی ایسا کیا۔ اس کی نظر میں میرے لیے پرستائش جذبات تھے۔ حوالدار صاحب کی حالت بہت غیر تھی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگی تھی اور زبان باہر آ گئی تھی۔ وہ حلق سے ناقابل فہم قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے مچل رہا تھا، ٹانگوں کو دھڑا دھڑ کر گاڑی کے فرش پر مار رہا تھا اور ہاتھ میں ہوا چلا رہا تھا۔ میں نے اسے بھی ناک آؤٹ کیا اور چھوڑ دیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور پر گرا، ٹیکسی تھوڑا سا لہرائی اور سڑک سے اتر گئی۔ اسٹیئرنگ سنبھال کے ہوشیار ٹیکسی ڈرائیور نے اسے دھکیلا اور چل پڑا مصیبت۔ میں نے کہا، مجھے اتار کے تم ان تینوں کو کسی تھانے پہنچا دینا، میں یہ ٹوٹا پھوٹا سرکاری مال تھانے لے جاؤں گا، تم پر آنچ نہیں آ سکتی۔ تم نے انہیں بچانے کے لیے سب کچھ کیا جو تم کر سکتے تھے۔ تم نے کسی کو قتل کیا تھا یا ڈاکہ ڈالا تھا؟ اگر آج رات میں ان کا مہمان رہتا تو سب تک چور ڈاکوں قتل سب کچھ بنا دیا جاتا۔ میں اعتراف جرم بھی کر لیتا، مگر ابھی تک پرچہ بھی نہیں کاٹا گیا تھا میرے خلاف، اور انہیں میرا نام تک نہیں معلوم۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی پکڑا گیا تھا راہ چلتے؟ یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ یہ ہوتا ہے، اصل مجرم یہ خود ہوتے ہیں یا ان کے پالے ہوئے۔ اب تم ٹیکسی یہاں روک لو۔ ٹیکسی رک گئی تو میں نے کہا، میں کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا ہوں، نہ سرکاری اسلحہ نہ مال، تم چاہو تو مال اپنے قبضے میں کر لینا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، ان کا پیسہ مجھے راس نہیں آئے گا، تم کو ضرورت ہوگی تم لے جاؤ، کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، ریلوے اسٹیشن، جو گاڑی جا رہی ہوگی اس میں بیٹھ کے شہر سے نکل جاؤں گا، تم تھانے میں جھوٹ بالکل مت بولنا، جو دیکھا یا سنا سب بتا دینا، اس سے تمہاری پوزیشن بہت محفوظ ہو جائے گی۔ اس نے کہا، چلو میں چھوڑ دوں گا تمہیں اسٹیشن۔ میں نے کہا، نہیں، میں چلا جاؤں گا، تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے گا۔ احسان کیسا؟ تم چاہتے تو پبلک کو اکٹھا کر سکتے تھے، شور مچا کے میں پھنس جاتا۔ میں نے تلاشی کے دوران میں سب کے بٹوے نکال لیے تھے۔ وہ عیاری سے بولا، مجھے تو گاڑی میں بیٹھنے کا پتہ چلا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، ویسے تم نے کمال کر دیا، ایسے سین تو میں نے صرف فلموں میں دیکھے تھے، کیا تم جوڈو شوڈو جانتے ہو؟ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور نیچے اتر گیا۔ ٹیکسی رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں بہت بڑی مشکل میں پڑنے سے بچ گیا ہوں۔ اگر میں پولیس کو موقع ملتا تو مجھے شناخت کرنے والے 101 گواہ حاضر کر دیتی۔ سب سے بہتر گواہی ملک رب نواز کی ہوتی، اس کی فیملی کے ہر ممبر کی ہوتی، مگر ایک معمولی سے اتفاق نے مجھے بچا لیا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ شبنم نے یا سونی نے ایک بار پھر مجھے نام سے نہیں پکارا تھا۔ میرے دشمن مجھے پہچانتے تھے مگر میرا نام نہیں جانتے تھے۔ ابھی رات کے صرف 10 بجے تھے۔ مال اور میکلوڈ جیسی سڑکوں پر اس وقت بھی ٹریفک کا رش ہو گیا تھا، یا پھر ان علاقوں میں جہاں لوگ رات گئے تک کھانے پینے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ بازار اور کاروباری ادارے بند ہو گئے تھے، لیکن ہوٹل ریسٹورنٹ پوری طرح آباد تھے۔ تھانے میں ہونے والے سلوک کے بعد میرا پیدل چلنا مشکل ہو گیا تھا، مگر میں اس کے لیے دکانیں دیکھتا جا رہا تھا کہ شاید کہیں سے مجھے بدلنے کے لیے نئے کپڑے مل جائیں۔ ابھی تک کوئی خالی ٹیکسی بھی میرے قریب سے نہیں گزری تھی۔ بالآخر شباب اسٹوڈیو کے سامنے ایک رکشے میں بیٹھ گیا۔ ریلوے اسٹیشن تک جھٹکوں اور ہچکلوں کے باوجود میں تینوں بٹوے خالی کرنے میں کامیاب رہا۔ اندازہ یہ 10-12 ہزار روپے تھے جو ان کم تنخواہ والے پولیس مینوں کی اوقات سے بہت زیادہ تھے۔ راولپنڈی جانے والی خیبر میل لیٹ آئی تھی اور ابھی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں نے بکنگ آفس سے رجوع کیا، مجھے پشاور کی ایک برس چاہیے۔ بیزار کلرک مجھ پر طنز سے مسکرایا، کون سی دنیا میں رہتے ہو صوفی صاحب، اس وقت برتھ ڈے کا کلی ٹرائی کر لو،
یہ بات میں جانتا تھا، مگر میں بکنگ کلرک کو گواہ بنانا چاہتا تھا۔ میں دیکھ لیتا ہوں کوشش کر کے، میں نے چلتے چلتے مایوسی سے کہا، پھر جھک کے بٹوے کو اٹھا لیا۔ یہ کس کا گرہ ہے؟ میں نے بکنگ کلرک کے سامنے اسے کھولا۔ بکنگ کلرک کی نظریں لالچ سے چمکنے لگیں۔ ادھر لاؤ۔ میں نے پرس میں دیکھا تو یہ تو کسی پولیس والے کا ہے۔ چلو آپ دے دینا یہاں کسی پولیس کے بندے کو۔ دوسرا پرس میں نے ایک کلی کو دیا جس نے مجھے پشاور کی برد دلوانے میں مدد کی۔ تیسرا میں نے ایک بینچ پر چھوڑ دیا جہاں ایک کانسٹیبل اونگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب یہ مالکوں تک پہنچ جائیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ پہلا بٹوا بکنگ کلرک کے پاس چھوڑنے والا کوئی صوفی تھا جو آخری وقت میں پشاور جانے والی خیبر میل میں برتھ کی ریزرویشن مانگ رہا تھا۔ بکنگ کلرک میرا حلیہ بتا دے گا اور اس کے بیان کی تصدیق کلی کر دے گا جس سے میں نے برتھ خریدی تھی۔ اصل برتھ اس کے فرضی نام پر خالی جا رہی تھی۔ یہ غیر اہم تھا۔ پولیس کا ثبوت شہادت سے معلوم ہو جائے گا کہ مفرور مجرم پشاور جانے والی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ راستے کے سارے اسٹیشنوں پر تلاش کی رسمی کارروائی ضرور کریں گے اور شاید پشاور اور اسلام آباد کی پولیس کو دیگر تفصیلات بھی فراہم کر دیں گے کہ پولیس کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چلاک ملزم انہیں غلط راستے پر ڈال کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیشن سے باہر آ کے میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ بے شک اب تک ٹیکسی ڈرائیور نے میرے ساتھ جانے والے 2 محافظوں کو ایک ماہر تفتیش کو بے ہوشی کی کیفیت میں تھانے پہنچا دیا ہوگا اور سمجھداری سے کام لیا ہوگا تو تھانے کے آس پاس ہی کہیں ڈراپ کر دیا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے بعد بہت سنسنی پھیلی ہوگی اور اس واردات کی اطلاع SHO صاحب کو سب سے پہلے دی گئی ہوگی۔ کچھ دیر میں DSP خورشید کیانی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ نااہل لوگوں نے اس کی کیے کے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ تینوں مجرمانہ غفلت کے مرتکب پولیس والوں کو پہلے ہاسپٹل پہنچایا جائے گا اور ہوش میں آتے ہی انہیں سب سے پہلے معطلی کی خوشخبری دی جائے گی۔ ممکن ہے بے بسی کا غصہ اتارنے کے لیے کیانی ان کے خلاف زیادہ سخت قدم اٹھائے، مگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کی جگہ وہ خود تھانہ انچارج بھی ہوتے تو انجام یہی ہوتا۔ تاہم میری دوبارہ گرفتاری کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ مہم صبح سے پہلے شروع نہیں ہوگی۔ ایک نئی خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے گی جو ہر ممکن جگہ چھاپے مارے گی اور مفرور ملزم سے تعلق کے شبے میں ان سب لوگوں سے پوچھ گچھ کرے گی جو گزشتہ شب قبرستان میں چراغ علی و باغ علی کے ساتھ تھے۔